بلا وجہ راستوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو، اور اگر اس کی ضروریات پیش آ جائے تو اس کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے۔ مشائخ اور عام لوگوں کے ساتھ راستے کے درمیان میں نہ چلا کر، کیونکہ اگر ان کے آگے چلے گا تو ان کی عمر تجھ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی بے ادبی کرو گے، اور اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو اپنے علم کی قدردانی نہ کر سکو گے۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے ہنسا مت کر، اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کر، اس سے تیرے روب میں کمی آئے گی۔ تاجروں کے ساتھ ان کے تجارتی معاملات کی باتیں نہ کیا کر، بلکہ اس سے اجتناب کیا کر، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیری اس قسم کی باتوں سے اندازہ لگائیں کہ تیرے دل میں مال کی رغبت اور محبت ہے، اور اس سے وہ تیرے بارے میں بدگمانی کرنے لگیں، اور تیری اس قسم کی باتوں سے اندازہ لگائیں گے کہ تجھ سے استغفار کرے تو اس کی وضاحت ضرور کیا کرو۔ عام لوگوں کے سامنے اپنی علمیت نہ بھگرا کر، ہاں اگر تجھ سے کوئی علمی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب ضرور دیا کرو۔ بادشاہ کے دوست و احباب اور حاشیہ نشینوں کے قرب اور ان کی دوستی سے بچ کر صرف اور صرف اسی سے تعلقات قائم رکھنا، اور اس کے علاوہ سے پرہیز کیا کرتا کہ تیرا روب اور وجاہت قائم رہے۔ اگر بادشاہ وقت تیرے لیے کوئی سامان بھیجے تو اس کو تب تک قبول نہ کرو جب تک تجھے یقین کامل نہ ہو جائے کہ وہ تجھ سے اور تیرے مذہب اور تیرے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہے، تاکہ حکومتی سیاست میں کسی دوسرے شخص کے مذہب کو اختیار کرنے کی مجبوری نہ لاحق ہو۔ جب کسی کی برائی پر آگاہ ہو تو اس کی برائی کا ذکر دوسرے کے سامنے نہ کرو، بلکہ اس کے اندر خیر کا پہلو تلاش کرنا اور اس کا ذکر اسی خیر کے ساتھ کرنا۔ برے کاموں میں ہرگز لوگوں کے پیچھے مت چلو، بلکہ اچھے کاموں میں ان کی پیروی کرو۔ اپنا شمار عام لوگوں میں کرو، لیکن علمی مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھنا۔ جس لڑکے کو دیکھ کر شہوت آئے تم اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، کیونکہ وہ فتنے کا باعث ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے پڑوسیوں کی دی گئی تکالیف کو برداشت کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اپنار از مال دولت اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف اور آنے جانے کے اوقات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے بچا کرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادات میں بکثرت خرابیاں واقع ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہارے دوستوں کے ذریعے سے ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرو، اور اس کا ثواب حضور اکرم اور اپنے والدین، اساتذہ کرام اور تمام مسلمانوں کو پہنچایا کرو۔ اپنے پاس موجود مال میں کفایت شیاری سے کام لیا کرو، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جایا کرو۔ کسی مسلمان ذمہ سے دشمنی مول نہ لینا، اور اللہ کی عطا کردہ مال و عزت پر قناعت اختیار کرتے رہنا۔ اپنی ذات سے دوسروں کو انصاف دلاتے رہنا، اور بغیر مجبوری کے کسی سے اپنی ذات کے لیے انصاف کا مطالبہ نہ کرنا۔ جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اس کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا۔ تصور اسم اللہ ذات کرنے والے انسان کی ایک ہی توجہ سے ہر مشکل دم بھر میں حل ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ دن میں تو لوگوں کی برائیاں کرتا پھرے۔ نفس سے ہوشیار رہو، اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں نے جب اپنی ذات کو حق تعالیٰ کی ذات میں فنا کر لیا تو تب میرا نام باہو ہوا۔ عورت تین چیزوں پر مان کرتی ہے: حسن، دولت اور جسم۔ انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح پستہ کے اندر مغز۔ مرشد کامل ایک ہی دم میں طالب اللہ کو حضور حق میں پہنچا کر مشرف دیدار کر دیتا ہے۔ جو شخص دنیا کی خاطر غمزدہ رہتا ہے وہ کمینہ ہے جس کی پرورش دنیا کرتی ہے۔ تیرا کعبہ مقصود اگرچہ ہزاروں سال کی مسافت پر بھی ہو، لیکن اگر شوق تیرا رہبر ہے تو یہ فاصلہ آدھے قدم کے برابر بھی نہیں۔ اے باہو، خدا تو تیری شارگ سے بھی قریب ہے، وہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، لیکن تو ہی اس سے دور ہے۔ مرشد کامل کا ہاتھ تھام لیتا کہ تو مرد بن جا۔ تیری اپنی ذات ایک ایسا حجاب ہے جو مزید ہزاروں ہزار حجابات کو پیدا کرتی ہے۔
اے طالب، اگر تو اپنی ذات کو فنا کر دے تو دیکھے گا کہ محب اپنے محبوب اللہ کے ساتھ ہے، یعنی دونوں میں جدائی اور دوئی نہیں۔ میں اسی شے میں ایسا ظاہر نہیں ہوا جیسا انسان میں ہوا۔ آنکھ وہ ہے جو نور دیکھتی ہو، آنکھ وہ ہے جسے محفل محمدی کی حضوری حاصل ہو۔ انسان کے خاکی وجود کی حقیقت ایک خالی فانوس ہے جس کی روشنی زندہ روح ہے۔ السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں ہم منی کو گاڑھا کرنے کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ جن مرد حضرات کی منی پتلی ہے اور اسپرم بھی کم بنتے ہیں، ان حضرات کے لیے یہ نسخہ لاجواب اثر ہے۔ یہ نسخہ نہایت ہی آسان اور آزمودہ نسخہ ہے جس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی منی گاڑھی ہوگی بلکہ منی کے جراثیم یعنی سپرمز میں بھی اضافہ ہوگا۔ 100% آزمودہ نسخہ ہے۔ اس کے استعمال سے بے اولاد حضرات اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ میٹھے بادام 1 کلو، ماش کی دال صاف کی ہوئی 1 پاؤ، شہد، چھوٹی مکھی کا حسب ذائقہ۔ نسخہ بنانے کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ رات بادام اور دال ماش کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح بادام کا چھلکا اتار لیں اور ان دونوں چیزوں کو گلینڈر میں ڈال کر باریک پیس لیں۔ جیسے آپ کو سہولت ہو ایسے باریک پیس لیں۔ اب اس بادام اور دال کے چورے کے لڈوہے کے برابر لڈو بنا لیں۔ اب ان لڈوؤں کو دیسی گھی میں بلکی آنچ پر براؤن کر لیں۔ دیسی گھی میں ان کو براؤن کرنے سے ایک تو ان کا پانی خشک ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف دیسی گھی سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دوا تیار ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، موسم کے اعتبار سے ان کو محفوظ کریں، یعنی اگر گرمی ہو تو فریج میں رکھ لیں اور اگر سردی ہو تو کسی ہوادار جگہ پر رکھ لیں۔ یاد رکھیں گرمیوں کے موسم میں اگر ان کی احتیاط نہ کی جائے تو یہ لڈو بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو کائی لگ جاتی ہے۔ نسخہ استعمال کرنے کا طریقہ۔ یہ طاقتور دوا نہ صرف منی کو گاڑھا کر کے اس میں جراثیم بڑھاتی ہے بلکہ آپ کی مردانہ طاقت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ بے اولاد لوگوں کے لیے یہ خاص تحفہ ہے جس کے 1 ماہ کے مسلسل استعمال سے ان کو اولاد جیسی نعمت مل سکتی ہے۔ اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے اور تمام مردانہ پوشیدہ امراض کا شافی علاج بھی ہے۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ حمل کے دوران طاقت حاصل کرنے کی خاطر خواتین بھی اسے بے خوف و خطر استعمال کر سکتی ہیں۔ نوٹ: اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹائم فکس ہے، یعنی جتنا عرصہ چاہیے استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر والے مریض شہد اور چینی کے بغیر استعمال کریں۔ صورت انزال اور دیگر مردانہ بیماریوں والے افراد بے خوف و خطر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے آگے پہنچائیں، انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن کر ثواب دارین کا باعث بنے گا۔